ایک فقیر گھر کے باہر آواز لگا رہا تھا، کوئی بابے نوں روٹی کھوا دو۔ بابا چاول بھی کھا لیندا ہے، بابا آئس کریم بھی کھا لیندا ہے، بابا برگر بھی کھا لیندا ہے۔ گھر سے آواز آئی، بابا لتر بھی کھا لیندا ہے۔ بابا بولا، نہیں پتر، سخت غذا مینوں منع ہے۔ ایک لڑکی کالج جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی، میرا پیچھا نہ کرو، تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہیں۔ لڑکا بولا، کوئی بات نہیں، ہم خاندانی عاشق ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے جان بناؤ، سوچ رہا ہوں کہ کس کو بناؤں۔ کمواروں کی نظر میں ہر مسئلے کا حل شادی ہے، اور شادی شدہ کی نظر میں ہر مسئلے کی وجہ شادی ہے۔ اندھے نے پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، بھابھی لڈو لے لو۔ پڑوسن نہا رہی تھی، یہ سوچ کر اندھا ہے کیسے دیکھے گا، بغیر کپڑوں کے ہی باہر نکل آئی اور بولی، کس خوشی میں ہے؟ اندھا بولا، جی وہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسی خوشی میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب 2-3 لاکھ میں شادی ہو جاتی تھی، لیکن اب 1.5 لاکھ میں دلہن تیار ہوتی ہے اور دلہا بیچارہ صبح سویرے دوسرے دن پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، راتی ہور سی تے ہن ہور ہے۔ سردار ہسپتال کے باہر زور زور سے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ بولا، 20 سال بعد بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ بھی چھوٹا سا۔ سردار نے پیمپروں کا پلازہ کھولا، لیکن سردار کے پلازے پر کوئی گاہک وغیرہ نہیں آتا تھا۔ آخرکار سردار نے خود پیمپر پہن کر پیمپروں کی مشہوری کرنے کے لیے اپنے پلازے کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور اچانک سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب سردار نیچے گرا تو کہنے لگا، دیکھ لو، بونڈ پاٹ گئی ہے پر پیمپر نہیں پاٹیا۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جب بیوی اپنا سامان پیک کر کے جانے لگی تو اسے یاد آیا کہ اس کی کوئی ایک چیز رہ گئی ہے۔ جب واپس اٹھانے کے لیے آئی تو آگے بیڈ پر اس کا شوہر اپنا اوزار نکال کر بیٹھا تھا۔ دیکھ کر بولی، کہنے لگی، سردار صاحب، ایہو تہاڈیاں گلاں مینوں رسن نہیں دیندیاں۔ ایک پٹھان فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 2 دن بعد جنگ شروع ہو گئی اور پٹھان کے ہیلمٹ میں گولی آ لگی۔ پٹھان بندوق چھوڑ کر بھاگ آیا اور بولا کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ سردار، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ آدمی، میں بول رہا ہوں۔ سردار، واہ، یہ تو کمال ہو گیا، ادھر بھی میں بول رہا ہوں اور ادھر بھی میں بول رہا ہوں۔ ایک لڑکا اور لڑکی پارک میں ملنے کے لیے گئے۔ وہاں پر لڑکے کو چوٹ لگی اور کافی خون بہنے لگا۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھنے لگا، شاید اپنے دوپٹہ پھاڑ کر زخم پر باندھے گی۔ لڑکی فوراً سمجھ گئی اور لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی، سوچی بھی نہ، میں 3200 دا سوٹ خریدیا ہے۔ 2 دیہاتی دوست ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے، جن میں ایک دوست کچھ پڑھا لکھا تھا اور دوسرا بالکل ان پڑھ تھا۔ پیشاب تنگ آیا اور اس نے دوسرے دوست کو کہا، یار، میں ابھی واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ دوست نے کہا، چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ جب پہلا دوست واش روم میں داخل ہوا تو واش روم میں علیحدہ علیحدہ بٹن لگے ہوئے تھے، جس کی مدد سے آدمی کی خود بخود صفائی ہو جاتی تھی اور گندگی بھی صاف ہو جاتی تھی، بس بٹن دبانے پڑتے تھے۔ کچھ دیر بعد ان پڑھ دوست کو پیشاب تنگ آیا اور اس نے دوسرے دوست سے کہا، میں ابھی واش روم سے ہو کر آیا۔ پہلے دوست نے بتایا کہ یہ بٹن دبانا تو آپ کی صفائی ستھرائی خود بخود ہو جائے گی۔ جب ان پڑھ دوست واش روم میں گیا تو اسے بٹن بھول گئے۔ جب اس نے پہلے بٹن کو دبایا تو سامنے سے ایک ڈنڈا نکلا اور اس نے اس کے شٹے پکڑ لیے۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی اور بٹن ہوگا۔ جب اس نے دوسرا بٹن دبایا تو پیچھے سے ایک ڈنڈا نکلا اور اس کی گانڈ میں گھس گیا۔ آخرکار بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا۔ جب واپس سیٹ پر آیا تو ساتھ بیٹھا ایک اور شخص کہنے لگا، مجھے بھی پیشاب تنگ آیا ہے۔ کہنے لگا، نہ جاویں ایتھے
ٹٹے بان کے چوت مریندے نہیں۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ کسی کے جسم پر درد ہو تو پٹھان چمی لے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو اس کا درد فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، پٹھان سے کہنے لگی، بیٹا بواسیر کا بھی دم کر لیتے ہو؟